آپ دیکھیے کہ جب کووڈ آیا تو میں نے جب اس بات کا بڑا پرچار ہو رہا تھا کہ چائنا میں ہمارے طالب علم ہیں اور ان کو واپس آنا چاہیے، واپس لایا جائے، اور بڑا شور تھا۔ جنوری کی بات ہے، چائنا کے اندر کووڈ کا پتہ چلا دسمبر میں، تو جنوری کی بات ہے۔ تو میں نے ایک حدیث ٹویٹ کی تو لوگوں نے کہا تم ہر چیز کو مذہب بیچ میں لے آتے ہو۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جہاں پہ مرض ہو، جہاں پہ طاعون ہو، وہاں کے لوگ وہیں رہیں، اور جو صحت مند جگہ کے لوگ ہیں وہ وہاں نہ جائیں۔ اس کے بعد یہ جنوری میں کہا میں نے، پھر سیف ڈسٹینسنگ کی، دیکھو تین چار ہدایت گئی نا، کہ ایک تو ہاتھ دھو، ایک تھا سوشل ڈسٹینسنگ رکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، ایک اور حدیث اس حوالے سے میں کہتا ہوں اللہ کا احسان ہے کہ ہر موقع کے اعتبار سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی رہی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ملتی رہی ہے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ بیمار اور صحت مند لوگوں کو قریب نہیں کھڑا کرو۔ تو ہمارے ہاں سوشل ڈسٹینسنگ بھی کووڈ کی وجہ سے ہم نے اس کا پرچار کیا، بالکل عین جو میری نبی کی ہدایات تھیں۔ پھر تیسری بات میں آپ سے کہوں کہ جو یہ کہا کہ جو بیمار ہے وہ گھر میں رہے تاکہ دوسروں کو نہ لگے، تو کووڈ والوں نے جنہوں نے اہتمام کیا تو انہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اہتمام کیا کہ جو بیمار ہیں وہ گھر میں رہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ جب آپ لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، علماء نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، جب علماء سے یہ بات نکلی کہ نماز پڑھو، سارے 1400 سال علماء یہ کہتے رہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، تو ایک بہت بڑا اجتہاد کیا علماء نے۔ اور میں کہتا ہوں پاکستان میں قیادت اسی طرح سے نکلتی ہے، اجتہاد کیا، انہوں نے کہا نہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھو۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عالم یہ کہے کہ گھر پر رہو، فرض نماز کے لیے نہ ہو؟ علماء نے اتحاد کے ساتھ یہ بات کی، اتفاق کے ساتھ یہ بات کی کہ 60 سال سے عمر کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر رہیں، نماز مسجد میں نہ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے اتفاق دکھایا مسجد اور ممبر سے، محراب اور ممبر سے، تو اللہ نے کووڈ کے اندر بڑی برکتیں ڈالی ہیں۔